یا رسول اللہ یہ قرآن اور حدیث اور صحابہ میں نہیں، وہابی چڑھتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی اجازت نہیں، بے ادبی ہے، لیکن اس سے وہابی چڑھتے ہیں، ہم نے اس کو بھی دین بنا لیا۔ جشن عید میلاد النبی ہم تسلیم کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں منایا، ان پر غم تھا، ان کو کام بڑے تھے، لیکن اہل حدیث چڑھتے ہیں، لہذا ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دن ایک انتہائی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ تقریر کے بعد اہل حدیث مسجد سے اذان کی آواز گونجی، اور جس کو امیر المجاہدین کہا جاتا ہے، بناسپتی امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں ان کی اذان کوئی اذان نہیں ہے، یہ سور کے سور ہے۔ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ اذان کا بھی احترام ہے اور اذان دینے والے کا بھی احترام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی سے اذان کی آواز آئے ان کی عزت، مال، جان، اس کی حفاظت کی جائے گی، ان پر ہتھیار اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل حدیث کو جو منہج عطا کیا ہے، ہم کسی مسلح پرائیویٹ جماعت کے اسلام میں قائل نہیں ہیں، نہ تھے نہ ہیں۔ یہ فکر خوارج، مسلمانوں کے خون کے ساتھ تجارت کرنا، ہولی کھیلنا، تحریک طالبان اور داعش کی صورت میں اور ان جیسے لوگوں کی صورت میں اہل حدیث کبھی بھی کسی دور میں بھی اس کا قائل نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے ہم نے کبھی بھی کسی مسلمان فرقے کی تکفیر نہیں کی۔ تکفیر معین کرنے کا ایک پراسیکیوشن سسٹم، ایک نظام ہے جس کی پابندی ہوگی۔ میں اور آپ، کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی گستاخ رسول کے یہاں پر فتوے بانٹے جاتے ہیں۔ آپ ان کے مفاسد کو دیکھیں۔ خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر کا خون ناحق بہایا گیا اور بلا تحقیق قاتل کو چوما گیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اور آج بریلوی علماء دہائی دینے پر مجبور ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ اب ان باتوں کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہماری جو محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے وہ کیسی ہے، تقابل کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ کنیاں نمازاں چ رو دو چیا امین آندے ہو؟ آنے آندے نے پنجاں چ۔ پتر تو کنیاں چاہنا ہے؟ تین چ۔ تو جاگ دے نے۔ میں گجراں لیوں آیا پہلوانہ دے شہروں، یاسین بلوچ آندا اچھی سبحان اللہ نہ کہی تے میں بتھاڑ سے ایک چھڑنا ہے، تے جے تسی جاگ کے میرا بیان نہ سنیا میں بھی دھوبی پٹکا مار چھڑنا ہے۔ توجہ کرنی ہے۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد کی خوشی جس بندے کو نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن یہ خوشی ایک دن کے لیے نہیں، خوشی ایک دن کے لیے نہیں، خوشی ساری زندگی کے لیے. اور اسی پر موت آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وفی روایت من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عصم منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ. جو بندہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، ہماری طرف سے اس کا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہے. اس کا حساب کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ جانے بندہ جانے. ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف دینی نہیں. اب جو بندہ اسی عقیدہ پر مرے، من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنہ. جو بندہ مرتے وقت پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں. کہاں جائے گا؟ جنت میں. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی محبت صرف ایک دن کے لیے سیلیبریٹ کرنا، یہ ایک دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے لے کر تا حیات آمنہ کے لال پر ایمان اور اس ایمان کی خوشی پر اپنی جان دی ہے. اس ایمان کی خوشی پر اپنی جان دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے. یہ کافر کرتے ہیں مدرز ڈے، فادرز ڈے، باپ کا دن، ماں کا دن، جشن عید میلاد یسوع مسیح. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ساری زندگی انہوں نے نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری پر صرف کی ہے. اب ہمارے بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے ساری زندگی، انہوں نے صرف ایک دن. دوسری بات، نعلین، نقش نعلین ایک جوتے کا نقش ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے. حالانکہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے سند کا ہونا بھی ضروری ہے اور صحیح ہونا بھی ضروری ہے. آپ کسی بھی بھائی سے پوچھیں وہ اللہ کے بندے تو نے جھنڈا نکال لیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نقش نعلین پاک. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا کی ساری عزتیں اللہ کے پیغمبر کے جوتے پر قربان. ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا ہے عقیدت کی آڑ میں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے؟ جوتے کے ساتھ استقبال کر رہے ہو کس کا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. سارے میرے ساتھ پڑھو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اہل حدیث کا عقیدہ ہے جہاں تک میرے رب کی خدا
خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ. اس کی آواز بیٹا ذرا کم کر دے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے عقیدت میں کیا ہو رہا ہے. اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھ دیا, اس کے اندر ہی نبی علیہ السلام پر درود لکھ دیا, اس کے اندر ہی آیت الکرسی لکھ دی ہے, اس کے اندر ہی سورت یاسین لکھ دی ہے. مجھے بتائیے یہ محبت مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ ہے؟ غور کیجئے. میں کسی کو گستاخ ٹھہرانے نہیں آیا. شیطان عقیدت کی آڑ میں جو لوگوں سے کام کروا رہا ہے وہ میں دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. گلیاں سجانے کا حکم نہیں تھا, سیرت سجانے کا حکم تھا. کس کو سجانے کا حکم تھا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, ان لوگوں کی عقیدت میں مت ماری چکی ہے. جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, میرے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پڑی ہے. ایک جلسے کے اندر بریلوی سٹیج سیکرٹری جو ہے وہ مائک پر آ کر کہتا ہے کہ یہ جو علامہ خادم رضوی صاحب ہے نا, یہ ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی ہیں. یہ عقیدت ہے اندھی. آپ اندازہ کر لیں. حضرات میں بات کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں. ہمیں چڑھانے کے لیے نام رکھا ہوا ہے چونک میلاد مصطفیٰ. چونک میلاد, ذرا غور کیجیے گا. حافظ صاحب تشریف فرما ہے, استاذ ہے قوم کے. یہ باب والد یلد سے مصدر میمی ہے میلاد, اس کا معنی ولادت ہے. آپ کسی بھی عالم دین جو اہل حدیثوں کے خلاف بڑا تمتراک سے دلیر باہر نکلتا نظر آئے گا, اسے کہیں کہ یہ نام جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لکھ. پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو چونک میلاد مصطفیٰ میلاد کا ترجمہ کر دے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا چونک. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور لکھو, کوئی کر سکتا ہے تو کر لے. تم پاکستان کے چونکوں کو چونک میلاد مصطفیٰ کہتے ہو نا, میں مصطفیٰ کے گھر کے علاوہ مکے مدینے کے چونکوں کو چونک میلاد مصطفیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں. ذرا محبت اس کا جائزہ لیتے رہیے گا. حضرات چونکوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے ماڈل بنائے جاتے ہیں. کیا بنائے جاتے ہیں؟ بولیے. ماڈل. اور ان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے بتائیے کوئی دنیا کا پیر, شیخ الحدیث, مولوی, علامہ, ڈاکٹر, کبھی اس کے مرید اور مقتدیوں نے اپنے پیر کی قبر گلی کے چونک میں بنائی ہو؟ کبھی پورے پاکستان میں کسی نے اپنی ماں کی قبر کا خاکہ چونک میں بنایا ہو؟ کسی نے اپنے باپ کی قبر جو ہے وہ نالیوں والے گٹر جو ہے چونک اس کے اوپر بنائی ہو؟ کبھی مجھے بتا دو. اللہ کے لیے سوچو کیا کر رہے ہو یار. بات جلسے کرنے پر ہوتی, جلوس کرنے پر ہوتی تو سمجھ آتی تھی. بات تو فحاشی اریانی اس سے بھی اتنا عبور کر چکی, آگے جا چکی ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شراب اور سب سے زیادہ بے حیائی بھی مہنگی ہوتی ہے تو تمہارے مروجہ میلاد کے دن ہوتی ہے. اللہ کے لیے سوچو کہ جب میرے اور تیرے باپ کی قبر اس کا ماڈل چونک میں نہیں بن سکتا تو کائنات میں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف, سب سے بالا
بندہ بھی، رب کا رسول اور نبی بھی سب سے اعلیٰ، اور اس کی قبر بھی سب سے اعلیٰ۔ دعوت فکر دیتا ہوں۔ میں ایک اور لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ رات کے پچھلے پیر سپیکر کھلتے ہیں اور درود و سلام آپ کے کان سنتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آنے کا وقت، اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے۔ مجھے دنیا میں کوئی بندہ ایسا دکھاؤ کہ جس کی بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو اور وہ اس وقت کو یاد رکھے اور لوگوں میں اس کی تشہیر اور اظہار کرے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی دیوس ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا جس طرح تم میں سے بعض کو پکارتا ہے۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کبھی اپنے باپ کو کہا ہو او طارق ادھر آ، او عبداللہ ادھر آ، او صدیق ادھر آ؟ جو بندہ اپنے باپ کو ایسے بلائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ گستاخ ہے۔ یہ باپ کا کیا ہے؟ گستاخ ہے۔ باپ کا گستاخ ہے۔ بدوی صحابہ تھے، دیہاتی نہیں، بادیہ جنگل کو کہتے ہیں۔ جنگلی تہذیب کے حامل صحابہ کرام تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو کیسے بلانا ہے۔ دروازے پر دستک دی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ازا یا محمد کہیں دے رہنا ہے، وابیاں چڑھ دے رہنا ہے۔ ہاں میں چڑھ ہوتی ہے اللہ کے نبی کی بے ادبی پہ اور تمہاری جہالت پہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک یہودی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ کے خادم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا یا محمد، یہ لفظ ابھی بولے ہیں، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث صحیح مسلم میں، حوالہ غلط ہو موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، میں قطعی طور پر نہیں چاہتا یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، عطا رحمان صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہماری یہ کوشش اور کاوش ہے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ ساڈا دل نہیں جے کردا کہ اسی جہنم میں سٹیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اور میں ان کی پشتوں سے، کمر سے پکڑ پکڑ کر ان کو بچا رہا ہے۔ ہم بھی شب و روز، یہ آج کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ بناسپتی محبت مصطفیٰ کیا ہے اور کتاب و سنت پر مبنی محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا محمد، ابھی یہ لفظ کہے، حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکا دے کر اس کو نیچے گرا دیا۔ فرمایا خبردار، میرے رب نے منع کیا ہے، میرے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارنا نہیں۔ اچھا ایک اور بات پہ غور کریں، شیطان بڑا خناس ہے، وہ بڑی ساری نیکیوں سے ہمیں معروم کر دیتا ہے، جھوٹے مسائل فضائل مشہور کر رکھے ہیں۔ ایک مسئلہ، کئی بندوں سے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم بے وضو ہوتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے۔ کئی کہتے ہیں اگر پڑھیں تو پھر پڑھنا ہی پڑتا ہے، ختم ہی کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وضو جو ہے وہ طواف اور نماز کے لیے شرط ہے، باقی عبادات کے لیے ہونا مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ پاکیزہ ہیں،
ہاتھ صاف ہیں تو آپ قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کر سکتے ہیں. ایسے ہی فرمایا وَالدَّهِنُوا بِالزَّيْتُونِ فَإِنَّهَا مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. زیتون کا تیل کھاؤ بھی لگاؤ بھی، یہ برکت والے درخت سے ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. اور شیطان نے کیا مشہور کر رکھا ہے؟ زیتون نہیں کھانا، یہ بڑا گرم ہوتا ہے. حالانکہ اطباء نے لکھا ہے، طبیبوں نے، کہ جو سرخ مرچ ہے یہ زیتون سے 100 گنا زیادہ گرم ہے. وہ ہم کھاتے ہیں پھکیاں دے پھکے، کچیاں پاپا لوکی کھائی لگی ہوتے ہیں. حضرات ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، 3 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. ان میں دودھ، نیک عورت اور عطر کی محبت. کس کی محبت؟ عطر. تو ساڈے ہاں کی مشہور ہے، عطر نہ لایا جے جن چمبڑ جان گے. کیسی عجیب بات ہے حضرات. بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم سے امت کس طرح پیچھے ہٹ گئی؟ بے ادبی کے نام پر. فرمایا سمو بسمی ولا تقتنوا بکنیتی. اللہ کے نبی کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے؟ میرے نام پر نام رکھو. آپ کی زندگی میں فرمایا میری زندگی میں میری کنیت نہ رکھو لیکن نام رکھو، میرا نام پر نام رکھو. اب صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ابو بکر کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر. سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام کی زندگی میں نام رکھا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس پر عمل کس نے کیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد بن علی رکھا، محمد جس کو محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے. حنفیہ ان کی زوجہ محترمہ تھی. حضرات اس کے بعد امام شافعی کا نام محمد، امام بخاری کا نام محمد. اب ہمارے یہ بھائی جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. ہم کہتے ہیں بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج کی تاریخ سے پہلے پورے پاکستان میں نام نہاد عاشق، نام نہاد عاشق، ان کا کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی ڈاکٹر وہ دکھا دے کہ لو جی میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری کی توفیق اللہ نے جماعت اہل حدیث کو عطا کی ہے. جب پہلے سال خاکے شائع ہوئے تو عرب علماء نے کچھ چیزیں طے کی. ان میں ایک چیز یہ تھی کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کا نام محمد رکھو. اور عرب کے اندر کئی بچے ایسے ہیں، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، 20 نسلوں تک نام محمد ہے. محمد بن احمد، احمد بن محمد، محمد بن محمد، محمد بن محمد. اور پھر یہی نہیں، میں ایک بندے سے ملا، اس کی کنیت تھی ابو خمسین. ابو خمسین اس کا مطلب ہے 50واں والا، 50واں والا. اس کی 50 سال عمر تھی اور 50 بیٹے بیٹیاں. ہم اس کی دعوت پر گئے ریاض میں. ابو خمسین جس میں 34 بیٹے تھے اور 26 جو ہے اس کی بیٹیاں تھیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس نے اپنے 34 بیٹوں کا نام ہی محمد رکھا ہوا ہے. کسی کا احمد ہوگا لیکن محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، محمد خامس، محمد سادس، اس طرح یہ محبت ہے ان لوگوں کی. لیکن آپ دیکھیے پورے پاکستان میں کوئی اہل حدیث کے علاوہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر
کوئی دوسرا بندہ عمل کرتا نظر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اصلی اور نقلی محبت، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، پڑھو بھائی علی دیسو، آیت نہیں آتی تمہیں؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تابع داری کس کی کرنی پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے گل ذرا سن لو، اللہ دی اطاعت ہوندی ہے، اللہ دی اتباع نہیں ہوندی۔ اللہ دی فرما برداری ہوندی ہے، اللہ دی تابع داری نہیں ہوندی۔ کیونکہ اتباع دا معنی ہوندا ہے قدم با قدم چلنا، تے نبی پاک دے قدماں دے پیچھے امت چلنا ہے۔ آپ دی اتباع ہونی ہے، آپ دی تابع داری ہونی ہے، اللہ دی فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری کی دی کرنی ہے؟ اللہ دی۔ میرے بھائیو دوستوں، صحابہ کرام نے کیویں فرما برداری کی تھی ہے، ذرا غور کیجیے۔ غزوہ احد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلا رہے ہیں، اللہ کے نبی تیر پکڑا رہے ہیں، فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، فرمایا سعد تیر چلا، تجھ پہ میں محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان جائیں۔ اچھا، گل بڑی سمجھن والی تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو کہا تجھ پر محمد رسول اللہ کے کیا قربان جائیں؟ ماں باپ۔ تے کیوں آکھیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ماں مسلمان نہیں تھی، ان کی کوشش تھی میری اماں بھی مسلمان ہو جائے۔ آتے جاتے اللہ کے نبی کی باتیں، بولو آتے جاتے کس کی باتیں؟ اللہ کے نبی کی باتیں۔ تو انہوں پتہ ہے عورت جیڑی ہے نا محبت دے وچ تنگ دل ہوندی ہے، احساس تے نوح دی لڑائی جیڑی ہے مک نہیں سکتی۔ او دا سبب کی ہے؟ ماں بھی محبت وچ تنگ دل ہے تے بیوی بھی محبت وچ تنگ دل ہے۔ ماں نے کیا کہا؟ سیدھی گل پنجابی وچ، یا مینوں رکھ تے یا اونوں رکھ، یا مجھے چھوڑ دے یا اسے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے پیر ایسے ایسے بے ایمان نے جڑے ہتھی قتل کروا چھڑ دے نے۔ دنیا دے اندر ایک کوئی مصطفیٰ کمال دے پیر نے جنہاں کدی رشتے چھڑائے ہی نہیں۔ یہ نہیں آکھیا کہ ماں چڑھ کے آ جا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک بندہ میرے کو آیا، اج تانوں ایک بڑے نقطے دی گل سناواں۔ چلو جی، تانوں اردو بھی میری سوکھی ہے انشاءاللہ۔ لو جی، یہ جڑی چس والی گل ہے پنجابی وچ، بزرگاں دا حکم ہے۔ ایک منڈا لڑکا جوان میرے کو آ گیا، میرے واسطے دعا کرو۔ میں کہا تیرے والد صاحب زندہ نے؟ کہندا ہاں۔ میں کہا انہاں کول دعا کروا۔ کہنے لگا میرا بڑھا تے نماز نہیں پڑھدا، یعنی میرا باپ تے نماز نہیں پڑھدا، میں او دے کول دعا کی کرانی ہے؟ اور میں کہا کملیا، باپ کافر بھی ہوئے تے اللہ دے نبی نے فرمایا اولاد دے حق وچ او دی دعا اللہ رد نہیں کردا۔ کملیا تے جڑی گل نقطے دی سنانا چاہنا، آندے نے ماں دی دعا تے جنت دی ہوا۔ بہ جا پتر، بہ جا بچیا۔ کی آندے نے؟ ماں دی دعا تے جنت دی، پیو جہنم دا دروگا ہے۔
اور رب دے بندیو حدیث دے لفظ کی نے باب دعاء الوالیدی حدیث وچ ماں دے لفظ نہیں جے ہوندے حدیث دے وچ کدے لفظ ہوندے نے والد دے تے اے دے عموم وچ ماں نو بھی شامل کیتا جاندا ہے بھئی ماں پیو دی دعا تے جڑے ماں دی شان بیان کر کر کے رون روان والے مولوی نے انہاں نے پیو سروں باہر کٹ دیتا ہے چل تو نکل جا کالیا باغاں نو کھجل ہوندا پھر حالاں ساڈے معاشرے دے اندر سب تو مظلوم رشتہ جڑا ہے نا وہ مرد دا ہے تے بالخصوص باپ دا ہے جوان ہوندا ہے تے ماں پیو نے کما کے لیا تے تیرا ویاہ کران گے وہ کمان لگ پیندا ہے پھر ویاہ ہو جاندا ہے پھر انہوں وکھرا کر چھڑدے نے پھر بچے ہو پیندے نے پھر وہ بچیاں دی پوری کرن دے اُتے ہی لگ پیندا ہے پھر بچے جوان ہوندے نے آندے تو کچھ نہیں کیتا تے ماں کی آندی انہیں ساری زندگی مینوں بڑا کٹیا ماریا بڑا میرے نال ظلم کیتا نبی علیہ السلام دا فرمان ہے عورت بیوی خامن دے زخماں چو پیپ بھی اپنی زبان نال صاف کرے تے او دا حق ادا نہیں کر سکتی جیڑی ماں اولاد نو باپ دے خلاف اکساوے اللہ دی قسم کدی بھی جنت دے وچ نہیں جا سکتی میرے بھائیو دوستو اے تعلیم ساڑے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی اچھا ماں نے آکھیا یا مینوں رکھ تے یا انہوں رکھ اجے میں ساڑیاں بڑھیاں نے نا آج تھے بندہ ایک بیٹھا سی کاری صاحب لوری سناؤ میں بھئی ان تو پہلا ماں دی سندا سا انہوں بڑھی دی سنیا کر تے پھر جڑے بڑھیاں دی لوری تے لگ جاندے نے انہاں دے تے دنیا دا کوئی طویل دھاگا بھی اثر نہیں کرتا شاہ صاحب پہ بھوکا مارن پڑھ پہ دم دین او جیڑی لوری بڑھی دی پھر اثر کر دیئے او دے تے کوئی شاید دنیا دی ہور اثر نہیں پر خدا دی قسم ہے صحابہ نے کیسا کمال کیتا ہے ایک کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے نا اونا جیسا کسی دا ایمان نہیں ہو سکتا اور پھر ہویا کی ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا صحیح بخاری دی حدیث زبردستی اپنی والدہ نو کھانا کھوانو آکھے میں نہیں کھانا فرمان لگے جے ماں گل ایئے تو تے میری ایک ماں ہے تے جے 100 ماں بھی ہون تے میں اللہ دے نبی تے قربان اللہ آج یہ مسئلہ کہہ لے دیس مقام صحابہ عظمت صحابہ عظمت مصطفیٰ علامہ عمر صدیق صاحب تے اللہ نے پھر کیا کیا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان تیسری گال نبی علیہ السلام دے نام نال محبت ذات نال محبت تے گال نال کیویں محبت ہے کیوں اہل حدیث رفع دین نہیں چھڑتا بار بار ہتھاں نو حرکت دینا ہاتھ سینے تے بننا ایتھے ٹھلے جے لٹکا چھڑو اینج کر چھڑو اینج گل سمجھ رہے ہو نہیں گل انہاں صحیح آکھی ہے بیٹا بچے اب چپ کر جو بھئی توجہ ہے میرے والوں ہن گل کرن لگا میں کہ اہل حدیث مسلک کی ہے ساڈی محبت کیویں دی ہے نام مصطفیٰ آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں نام مصطفیٰ آتا ہے تو بولو یار کو پرچے دا ڈر جے یہ درویش دی مسجد تھے پرچہ شرچہ کچھ نہیں ہونا سید پاک دی نام مصطفیٰ آتا ہے تو فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں نام آوے تو جم جم جانے ہیں تو نبی علیہ السلام دا فرمان آوے فرمان کی ہے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ اور قرآن کا اعلان وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے نبی نے کہا جب بھی مدد مانگنی ہے کس سے سوال کرنا کس سے
اب ہماری مجبوری کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ میرا تو نہیں بھائی بجتا پیا, میرا ہی ہے. چل میرا پتلا پھڑ لے. اج نا شاہ صاحب تقریر میری نا اس سال دی آخری ہے. میری والدہ سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چھوٹی عید والے دن ہارٹ اٹیک ہو گیا, اللہ نے صحت دیتی, کل پھر ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت والی برکت والی زندگی دے. میں ہون بھی حاضری لوان آیا کہ اے نہ ہوئے بے شاہ صاحب دا وعدہ مولانا اجاز صاحب تشریف فرما بیٹھے نے درویش اہل حدیث, میں انہاں کول بھی معافی دا خاص گار ہاں. انہاں دا وعدہ بھی رہ گیا تے پچھلے سال انہاں دا بھی رہ گیا. اللہ تعالیٰ مینوں معاف کر دے. لیکن کسی حافظ صاحب نو پتہ ہے بامرے مجبوری پروگرام چھڈی دا ہے. میں جنازے نہیں چھڈے, مقتدی فوت ہو جانا تے مولوی جلسے نہیں چھڑ دے. تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں پھر رد عمل کی ہوندا ہے, مولویاں دے جیوندیاں جنازے پڑھ کردے نے. پوچھ لو نے کیوں حافظ صاحب, خوشیاں غمیاں. تے اے تقریر اج دی تے کل اعلان بھائی 2020 دسمبر تک کون کوئی بیان نہیں. پترو میری جنت میرے گھر ہے, میں باہر لبدا پھراں تے کدے جہنم چ نہ جا پواں. انہاں دی خدمت جے کوتاہی ہو گئی نا تے کوئی شے نہیں جے میری قبول ہونی. تے اج دے اس ویڈیو پیغام دے ذریعہ دعا دی بھی درخواست ہے تے اعلان بھی ہے بھائی جنہاں نال وعدے نے وہ منسوخ سمجھا جے. اللہ انہوں صحت عافیت دے تے انشاءاللہ پھر ساری زندگی کام کردیا رہنا ہے. ان پتر میرا بابا ایڈا کو ہو چل رہا, اللہ خیر رکھے, اللہ انہوں صحت عافیت دے. دعا کرو اللہ پاک انہوں میرے تو ہی وڈا دلیر عالم با عمل بنائے. حضرات, نبی علیہ السلام اہل حدیث دی محبت ویکھو, خدا دی قسم ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی ذات بھی اعلیٰ اور آپ کی بات بھی, آپ کی ذات بھی آخری اور آپ کی بات بھی. آگ نکتہ سمجھ لو. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ کلمہ نبی پاک کا, نماز بھی نبی پاک کی, عیدیں بھی نبی پاک کی, خوشیاں بھی نبی پاک, غمیاں بھی نبی پاک کی. ہمارا یہ ایمان ہے. تو ایسا منیا کیویں سانو صحابہ من کے دسیا ہے کہ وابیو انج منیا جائے. نبی علیہ السلام کو نا سواریاں بڑی پسند تھیں, چنگیاں سواریاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بیوی نیک, کھلا گھر, چنگا ہمسایا, اچھی سواری دنیا دے اندر ہی بندے دے نیک بخت ہون دی نشانی. تے تسی غور کرو, پیڑی جنانی بھی جہنم ہے تے چول ہمسایا بھی جہنم دا دروگا ہے پاجی پورا. تے جے سواری پیڑی ہوئے تے بندہ رول جاندہ ہے. اور اسی طرح گھر جے تانگ ہوئے نہ کوئی رشتہ لیندہ ہے تے نہ کوئی رشتہ دیندہ ہے, نہ بندے نو صحت دا سواد تے نہ بیماری دا سواد. پہ بچے بال اتے ہی ٹپ دے رہے. میرے بھائیو دوستو, نبی علیہ السلام آپ کو سواریاں جو ہے نا وہ بڑی پسند تھیں. جڑے سونے جانور سن آپ انہوں نے پیار کرتے سن. ایک یہودی دے ہاتھ وچ نبی علیہ السلام نے گھوڑا ویکھیا, بڑا سونا. تانوں پتہ نا میرے رب نو تے رب دے رسول نو گھوڑا جانور بڑا پسند ہے. اللہ نے دے سما تے سما تو نکلن والیاں چنگیاریاں دی بھی قسم کھادی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. فرمایا بیچنا ہی. وہ بڑا کھرانٹ آدمی سی. انہیں آکھا جی لے لو. ہن آج دے جلسے وچ میرے دیوبندی بھرا بھی بیٹھے نے, بریلوی بھی بیٹھے نے, اہل حدیث بھی نے, گل سارے سن لیا جے. آپ نے فرمایا بیچنا ہی. انہیں آکھا جی بیچنا ہے. سودا طے ہو گیا. فرمایا گل ایک, پیسے مدینے جا کے ملنے نہیں, اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ساری زندگی اللہ کے نبی نے اپنے لباس پر کوئی جیب لگائی نہیں. نبی پاک دے لباس پورے دے ہوتے کوئی جیب ہے ہی نہیں سی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صندوق چی سن, اکاؤنٹنٹ, کھاتے دار.
मुअज्जन भी सन ते अकाउंटेंट भी सन। उन्हें आखा जी ठीक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वो जिहड़ा यहूदी सी घोड़ा बेचने वाला एक टुर पे मदीने नूं। मदीने की जिसले आबादी आई बाजार आ गया तो यहूदी खबीस नूं खबासत सुझी, उन्हें रौला पाना शुरू कर दिता, हाल लोगों मैं लुटिया गया, मारिया गया। दुनिया जमा हो गई फटाफट, की होया? मुसलमाना दे नबी ने नौज बिल्ला मेरी सवारी मेरे को खोई है। आऊज़ु बिल्ला, सारे पढ़ो आऊज़ु बिल्ला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादगी नाल आखिया, फरमाया मैंने तो खरीदी है, मैं ते खरीदी है। वो बड़े कह रहे लहजे नाल आखे नहीं खोई है। आप बड़ी सादगी नाल फरमान कि नहीं मैं ते खरीदी है। वो कहने लगा जे कोई गवाह है ते पेश कर। मजमे दे अंदर एक दरवेश सी खुजैमा बिन साबित अल अंसारी, अगे वधे, कहने लगे मैं गवाही देना अल्लाह दे नबी ने सवारी तेरे कोलों खरीदी है, ये सवारी तेरे कोलों खरीदी। वो जलील हो गया। इनू आंदे ने पंजाबी जुबान दे विच मुंह मंगी मौत, मुंह मंगी मौत। जलील हो गया, सारे टुर टरा गए। ये दरवेश रह गया तो अल्लाह दे नबी रह गए। और मेरे भाई हो, बरेलवी हो, वो देवबंदी हो, वो तुसीं साडे भरा हो, साडी कौम हो, रिश्तेदार भी हो, तुहाडे नाल साडी कोई अदावत दुश्मनी नहीं। तो जान दिओ मैं कदी गाल नहीं दी, गाल का जवाब नहीं दिता। मैनू कोई गालियां देवे मैं ना इनियां ऐतां इनियां दिसां, पर अल्लाह वास्ते गौर करे जी साडी मजबूरी की है। खुजैमा बिन साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने कहा जब मैंने सवारी खरीदी तू वहां पे नहीं था। जवाब क्या देते हैं या रसूल अल्लाह, पूरा जहान गलत हो सकता है, आपकी सच्ची सुच्ची जुबान गलत नहीं हो सकती। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, ज़बाने मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदा रहे, अल्लाह तेरे ते रहमत करे। बड़ा सोना नारा लाया, जुबाने मुस्तफा जिंदाबाद। हजरात आज यही अहले हदीस करता है, मैं कट सकता हूं, नबी की हदीस छोड़ सकता मा अहले हदीसीम दगार नशुनासीम बाकौल नबी चू चुरा नशुनासीम। इसका मतलब क्या है? फारसी का एक मिसरा है, नसर है। इसका मतलब यह है कि मैं अहले हदीस हूँ, कोई धोखेबाज नहीं। जिधर नबी की बात आ जाए असी फिर ये नहीं आंदे यानी के चूंके चुनाचे गल ते ठीक है, पर इंज ना इंज ना उंज, सिर्फ रसूलुल्लाह की बात। अल्लाह इसी पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।